ایمان کے بعد نماز کا تذکرہ لانے کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی عملی شکل اگر ہم کسی چیز کی پکچر بنانا چاہیں، کسی چیز کی تصویر بنانا چاہیں، تو تصویر کے اندر فور ایگزامپل نماز آئے گی۔ ایمان کی شکل، ایمان کی پکچر اگر ہم خارج میں آؤٹ سائڈ دیکھنا چاہیں تو ہمیں نماز نظر آئے گی، جو ایمان کی شکل ہے، ایمان کی ظاہری صورت نماز ہے۔ ان پر رگڑنا، عبدیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کر دینا، یہ ایمان ہے اور یہی ہے نماز۔ شیطان کا یہی ہے، جب انسان رات کو سو جاتا ہے، جب انسان رات کو سوتا ہے تو شیطان آ کر 3 گرہیں انسان کو باندھتا ہے، انسان کے اوپر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، 3 دفعہ گٹھانگ باندھتا ہے۔ پہلے ایک مرتبہ گٹھانگ باندھتا ہے اور اس کے اوپر پڑھتا ہے کہ سویا رہے، سویا رہے، مزے سے سویا رہے۔ دوسری مرتبہ گٹھانگ باندھتا ہے اور اللہ سے غافل کرنے کے لیے پھونک مارتا ہے، اور تیسری مرتبہ بھی وہ گٹھانگ باندھتا ہے اور بار بار لوریاں دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے کہ سویا رہے، سویا رہے، سویا رہے۔ اگر کوئی شیطان کی لوریوں میں آ جاتا ہے، شیطان کی تسلیوں میں آ جاتا ہے اور شیطان کی گرہ اس پر اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان کی گرہ کو کھول نہیں پاتا، تو اسی حالت میں وہ سویا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی نماز بھی اس سے جاتی رہتی ہے، فجر کا وقت بھی نکل جاتا ہے، سورج سر پہ آ جاتا ہے، پھر وہ آنکھ کھولتا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل، شیطان کی باتوں میں آنے والا، اس کے اوپر جو 3 گرہیں لگائی تھی شیطان نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے، فجر کی نماز کو قضا کرنے کی وجہ سے، اس کے اوپر وہ 3 گرہیں بندھی رہیں گی، پورا دن اسی حال میں گزرے گا۔ شیطان کے حربے خطرناک ہیں۔ جب انسان صبح کی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جو فجر کی نماز کو ضائع کر دے، اس کے منہ پر شیطان آ کر گندگی پھیلاتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ میں یہ حدیث سنا رہا تھا تو حدیث سناتے ہوئے بچے نے مجھ سے شرارتاً یہ سوال کر لیا کہ مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ شیطان منہ پر پیشاب کر دیتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا شیطان کا پیشاب۔ تو میں نے کہا یہ شرارت کی چیز نہیں ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ شیطان کے پیشاب کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد اور اس کی مراد یہ ہے کہ شیطان انسان کے دل میں کفر کے قطرے ٹپکاتا ہے، کفر کے قطرے ٹپکاتا ہے اور اس کے دل پر آہستہ آہستہ زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، اس کے دل پر آہستہ آہستہ تالے لگنا شروع ہوتے ہیں، اس کے دل میں سیاہی بھرنے لگتی ہے، انوارات ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، ایمان نکلنا شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اعوذ باللہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز ہماری پوری دن کی سب سے اہم وقت فجر کی نماز کا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، جس نے فجر کی اور عشاء کی نماز پڑھ لی، دخل الجنہ، وہ جنت میں آ گیا۔ جب انسان فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے تیاری کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور مصلی پر جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت نے اس فجر کی نماز کے لیے تیار ہونے والے شخص کے ہاتھ میں، اس عورت کے ہاتھ میں اللہ نے اسلام کی سربلندی کا جھنڈا دے دیا ہے۔ اللہ نے اسلام کی سربلندی کا جھنڈا
فجر کی نماز پڑھنے والے کے ہاتھ میں تھما دیا ہے اور اس کو عزت اور سرخروئی عطا فرما دی ہے، اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا ہے، اس کے دل کو ایمان اور نور کے ساتھ، تقوی اور طہارت کے ساتھ بھر دیا ہے۔ لیکن جو شخص صبح اٹھ کر بجائے مسجد اور نماز کی فکر کرنے کے بازار کی فکر کرتا ہے، آنکھ کھول کر بازار جاتا ہے، بازار جانے والے شخص کے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا نہیں ہوتا، دین کا جھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور وہ شیطان کے راستے پر چل نکلتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کی پابندی کر کے دکھائیں۔ فجر کی نماز کے اندر ہم سب کی غفلتیں ہیں، ہم سب کے دلوں کے اندر فجر کی نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ نیند کے مزے، نیند کی لذت اور نیند کا سکون ہمیں محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ کی یاد میں تڑپنا اور اپنے آرام اور سکون کو قربان کر دینا اور اللہ کے دربار میں جا کر اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہونا، اللہ کی عبادت اور عبدیت میں مصروف ہو جانا، یہی عین ایمان ہے۔ منافق پر، برائے نام کلمہ پڑھنے والے پر فجر کی نماز بہت شاق ہے، مشکل ہے، بھاری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، ہم اپنے دل میں اپنی صبح کو جھانک کر دیکھیں، آیا ہماری صبح کیسی ہے؟ فجر سے آباد ہے یا نیند سے بے آباد ہے؟ فجر کے وقت میں اللہ نے نیند کو بھی غفلت والا بنا دیا، نیند بھی غافل کر دیتی ہے۔ ہماری روٹین کچھ اس طرح کی ہے کہ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو صبح دیر سے اٹھتے ہیں۔ رات کو دیر سے سونا یہ ساری فساد کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہمارا رات کو لیٹ نائٹ سونا ہے۔ جب ہم رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں تو ہماری صبح برباد ہوتی ہے۔ ہم آنکھ اس حال میں کھولتے ہیں کہ اللہ سے ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم غفلت کے حال میں پورا دن گزار دیتے ہیں۔ شیطان کی وہ گرہیں شیطان کا کام کر رہی ہوتی ہیں، شیطان کی وہ گرہیں ہمارے ایمان پر غالب ہو چکی ہوتی۔ اور جو انسان فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کی تینوں گٹھانگیں ایسے ہی بندھی رہتی ہیں اور وہ شیطان کی قبضے اور شیطان کی گرفت میں اور اس کے مکر و فریب میں مبتلا ہوتا ہے۔ جب وہ اٹھتا ہے، حدیث میں الفاظ بھی بڑے کراہیت والے اور قابل نفرت الفاظ ہیں۔ خبیث النفسی کسلان، یعنی بالکل بدبودار انسان، خبیث النفسی کسلان، بالکل مردہ، اس کا ایمان سست، کسلان بالکل سست، وہ چاق و چوبند نہیں ہو سکتا۔ ہماری ورزش ہمیں چاق و چوبند نہیں کر سکتی، ایمان کی طاقت ہمیں چاق و چوبند کرتی ہے۔ جب ہم فجر کی نماز میں لیٹ اٹھیں گے، ہمارا پورا دن اللہ کی یاد سے غافل ہے، ہمارا پورا دن تباہ و برباد ہے۔ ہم اللہ کی حفاظت میں نہیں ہیں، ہم شیطان کے قبضے میں چلے گئے۔ حجاج بن یوسف بڑا بادشاہ گزرا ہے، حاکم گزرا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت ظالم آدمی تھا۔ ایک آدمی سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی تو حجاج کی عادت تھی چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا تھا، فوراً سے تلوار نکال کے گردن اڑا دیتا تھا۔ دربار میں آنے والوں کو ڈر لگتا تھا کہ کب ہماری گردن اڑا دی جائے۔ بڑے بڑے لوگ اس کے دربار میں آنے سے کانپتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حجاج بن یوسف کے دربار میں تشریف فرما تھے، کسی کام سے آئے، اور ان کے بیٹے حضرت سالم رحمہ اللہ وہ بھی اپنے والد کے سامنے تشریف لائے۔ ایک شخص کے بارے میں حجاج بن یوسف نے کہا کہ سالم اس کو باہر لے کے جاؤ، اس کی گردن مار دو، اس کی گردن اڑا دو۔ ابن عمر کا بیٹا سالم اس شخص کو لے کر باہر گیا، تلوار ہاتھ میں تھی، پوچھا بتاؤ فجر کی نماز پڑھی تھی؟ اس شخص نے کہا جی اے سالم ہم نے فجر کی نماز پڑھی تھی۔ حضرت سالم رحمہ اللہ نے فرمایا پھر جاؤ
جس دروازے سے تم نے باہر نکلنا ہے تمہاری حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے، تمہاری جان کی حفاظت اللہ کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے امان میں آ گیا، اللہ کے امن میں آ گیا، اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جب واپس آئے حضرت سالم تو حجاج نے کہا ہاں کیا بنا؟ کہنے لگے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی اور اس کا جرم قتل والا نہیں تھا، اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی، وہ اللہ کے حفظ میں اور اللہ کے ذمے میں تھا، اور جو اللہ کی حفاظت میں ہو اس کو میں نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا شاباش، اسی لیے میں نے تمہارا نام سالم رکھا ہے کہ واقعتاً تم سلامتی والے ہو، محفوظ رکھنے والے ہو، اللہ کی حفاظت کو تم نے بھی محفوظ رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جب اتارا تھا، جنت سے جب اتارا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے اتارا تو رات کا وقت تھا، جب صبح کی سفیدی آئی، طلوع فجر ہوا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا، ہم تو بہت زیادہ نقصان میں چلے جائیں گے، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی تو توبہ کے 2 نفل حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رات کے اندھیرے میں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ جب صبح کی روشنی نکلی، حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 رکعتیں شکرانے کی پڑھی تو اللہ رب العزت نے وہ شکرانے کی نماز، وہ 2 رکعتیں ہم پر فرض کر دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔